آپ ہزاروں مسجدیں بنائیں، ہزاروں مدارس تعمیر کریں، کروڑوں روپے اللہ کے راہ میں خرچ کریں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں کہ بیت اللہ کی تعمیر میں مشرکین مکہ نے بھی حصہ لیا تھا، بیت اللہ کے اندر حاجیوں کی خدمت میں مشرکین نے بھی حصہ لیا تھا، لیکن اس کا اجر و ثواب مشرکین کو نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ ان کی نیت نہیں تھی، ان کا ایمان نہیں۔ اگر ہماری نیت، ہمارا ایمان، ہمارا یقین مضبوط ہوگا، انشاءاللہ جیسی نیت ہوگی ویسا اجر دنیا میں بھی ملے گا، ویسا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ اگر ایک بندہ کاٹن کا سوٹ پہن کر غریب علاقوں میں جائے اور وہاں جا کر راشن تقسیم کرے اور وہاں کے بچوں کو جن کے کپڑے میلے کچیلے پرانے پھٹے اور کپڑوں کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہے، وہ اٹھا کر اپنی گود میں بٹھائے اور پھر فوٹو سیشن کرے کہ دیکھو میں کتنے کپڑے تقسیم کر رہا ہوں غریبوں کو، کتنا راشن تقسیم کر رہا ہوں، دیکھو میں فلاں کام کر رہا ہوں۔ اگر اس کی نیت ایسی ہے کہ میری خبر اخبار میں لگے، میرے پورے حلقے میں، پورے دنیا میں، پورے ملک میں چرچے ہوں، تو پھر اس پر اس کو اجر نہیں بلکہ یہ اجر کے بدلے میں اسے عذاب ملے گا، کیونکہ اس نے اپنی عزت کو، اپنے نفس کو مجروح کیا۔ کس کی خاطر؟ کس کی خاطر؟ ووٹ کی خاطر، کہ تاکہ آنے والے الیکشن میں لوگ میری واہ واہ کریں اور مجھے ووٹ دے دیں۔ اور آج ہمارا کام بھی ایسا ہے، الیکشن آنے والے ہیں، کینڈیڈیٹ ہمارے پاس آئیں گے، ہماری گلیوں کے، ہمارے محلوں کے، ہمارے گھروں کے دروازے بجائیں گے، آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم یہ کریں گے، ہم مہنگائی کے طوفان کو ختم کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، سبز باغ دکھائیں گے۔ اور آپ بھی کیا کہیں گے؟ ہماری گلی پکی کروانی ہے، ہماری گٹر لائن ڈلوانی ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے، اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے، پانی کی لائن ڈلوانی ہے، بڑا کام کرنے ہیں، میرے بچوں کی، میرے بھتیجوں کی، میرے پڑوسی کی نوکری لگوانی ہے۔ آپ اپنے مطالبات اس کے سامنے رکھیں اور وہ مطالبات سن کر کہے گا ٹھیک ہے میں آپ کے مطالبات پورے کروں گا، آپ مجھے ووٹ دے دیجیے گا۔ جبکہ مومن کے یہ مطالبات نہیں ہیں۔ 70-75 سال گزر چکے ہیں، لیکن ہم نے اپنے مطالبات یہ رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے مطالبات یہ نہیں ہیں۔ مومن کے مطالبات کیا ہونے چاہیے کہ ہمارے پاس فوج بھی ہے، ہمارے پاس ایٹم بھی ہے، ہمارے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، تو پھر فلسطین کے اندر کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ آپ کو الیکشن جیتا کر اسمبلی میں اس لیے بھیجا تھا کہ آپ جا کر بیت المقدس کے اندر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں، یہاں میں اس لیے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، یہاں میں اس لیے آیا ہوں اس بیت المقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کو جماعت کروائی، امامت کروائی۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ کوئی ایک کیا ہے؟ کوئی ایک بتا دے
امریکہ کا وزیر خارجہ یہودیوں کے پاس جا کر، اسرائیل کے وزیر اعظم کے پاس جا کر کہتا ہے میں اس لیے نہیں آیا کہ تم پر ظلم ہو رہا ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ میرا دادا بھی کافر تھا، میرا باپ بھی یہودی تھا، میری ماں بھی یہودی ہے، میں اس لیے تمہارے پاس چل کر آیا ہوں۔ کیا مسلمان لیڈر کہاں ہیں؟ انہیں کس نے خاموش کروایا ہے؟ میں نے اور آپ نے کروایا ہے۔ ان کی جرت کو کس نے دبایا ہے؟ میں نے اور آپ نے دبایا ہے۔ کیوں کہ ہم نے کبھی اس طرح کے مطالبات کیے نہیں ہیں۔ دیکھیں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ